کیا ضیاء الحق اور بھٹو کے درمیان اختلاف ضیاء الحق کی مدت ملازمت میں تبدیلی کے معاملے پہ پیدا ہوا؟ پہلی جو وجہ ہمیں پتہ لگی وہ اتفاقاً پتہ چلی۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ایک دفعہ میں کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد کافی پہ بلایا ہوا تھا گھر پہ، 3-4 آدمی تھے ہم، اسٹیشن کمانڈر صاحب تھے، کنٹونمنٹ ایگزیکٹو افسر تھے اور میں تھے۔ تو وہاں ویسی باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے ساتھ بھٹو صاحب، آپ کے بھٹو صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ اس کو آپ کو 5ویں 6 نمبر سے اوپر لائے ہیں، زیادتی کیا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ٹینیور 4 سے 3 کر دیا۔ ذکا خان صاحب تک کمانڈر ان چیف یا چیف آف آرمی اسٹاف کا ٹینیور 4 سال ہوتا تھا۔ ضیاء صاحب پہ جب شروع ہوا تو پھر سارے سروس چیف کا ٹینیور 3 سال ہو گیا۔ دوسری جو وجہ تھی وہ تھی کہ بلوچستان کے مسئلے پہ بہت سیریس اختلاف ہوا۔ ڈیفنس کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی مری میں۔ آپ کو شاید علم میں ہو کہ بھٹو صاحب 72 سے لے کے 76 تک اپریل کے مڈ میں مری چلے آ جاتے اور پھر اگست کے مڈ میں واپس جاتے تھے پنڈی۔ تو مری میں کیبنٹ میٹنگز، انٹر پروونشل کوارڈینیشن، ڈیفنس کمیٹی، اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی، یہ سب میونسپل ہال میں میٹنگ ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی 3 سال اس کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا۔ تو ایک دن بڑی جولائی 76 کی بات ہے، بہت دھواں دار میٹنگ تھی، 5-6 گھنٹے چلتی رہی۔ ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ 3 بریگیڈیئر یونیفارم میں بیٹھے تھے، وہ اندر نہیں گئے۔ بات چیت ہوئی تھی تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں چیف نے بلایا ہوا ہے کہ شاید پریزنٹیشن مزید دینی پڑے، کوئی ڈیٹیلز۔ لیکن جب میٹنگ ختم ہوئی تو بھٹو صاحب ایک دم ابرپٹلی گاڑی میں بیٹھے چلے گئے، جنرل ضیاء الحق بھی چلے گئے، منسٹرز بھی چلے گئے، کیبنٹ سیکرٹری میرے کمرے میں دفتر میں چلے گئے کہ چلو تمہارے دفتر چلتے ہیں۔ وہ اکثر کیبنٹ میٹنگ کے بعد میرے دفتر جاتے تھے کیونکہ میرے پاس راول پنڈی کا ڈائریکٹ نمبر تھا ایڈیشنل۔ تو وہاں سے انہوں نے بیٹھ کے، میں جب باہر نکلنے لگا بیٹھو شاید تمہیں بھی کام کرنا ہوگا، میں نے کہا بیٹھ کے کافی شافی منگائی۔ تو انہوں نے ٹیلی فون پہ اپنے ایڈیشنل سیکرٹری کو کیبنٹ ڈویژن میں ڈکٹیشن دی فلور ملز، رائس ملز اور کاٹن جننگ فیکٹریز کو نیشنلائز کرنے کے لیے۔ تو میں ایسے بیٹھے بیٹھے میں مسکرا دیا۔ وہ کیبنٹ سیکرٹری وقار احمد صاحب، وقار احمد نے کال کیا اپنے ایڈیشنل کو، خاقان محمود صاحب کو، خاقان محمود فون میں نے ملا کے دیا۔ تو اس پہ پھر آج خود انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر بلوچستان میں ملٹری آپریشن بڑھانے کا تجویز تھی، بہت بحث ہوئی۔ جنرل صاحب قائل کر رہے تھے کہ ہمیں ضرورت ہے، وہاں پر لوگ پناہ دے دیتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں۔ تو پھر فائنلی وہ فیس سیونگ کے لیے انہوں نے کہا آل رائٹ نیشنلائز کر لو سب کچھ، چکیاں بھی نیشنلائز کر لو۔ خاصب کی کیا جواب ہے؟ آٹا بھی بند کر دو۔ خاصب کی کیا جواب ہے؟ لیکن ساتھ وہ اگر وہ انسٹرومنٹ آپ دیکھیں 76 والا، تو اس میں ساتھ ایک پرووائڈڈ لکھا ہوا ہے کہ نیشنلائزڈ ایوری فلور مل اینڈ ایوری رائس مل اینڈ ایوری کاٹن جننگ فیکٹری provided that flour mills and rice factories in other than Balochistan and KP beyond a size shall not be nationalized. تو وہ صرف توجہ KP اور بلوچستان کی ملوں پہ تھی۔ یہ دو۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا اس فیصلے کا ذوالفقار علی بھٹو کو بہت نقصان نہیں ہوا؟ بہت نقصان، لیکن اس فیصلے سے زیادہ نقصان ان کو ایک بہتر کام کا بھی ہوا جو انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ 76 جون کے اینڈ میں مری میں افغان صدر داؤد کے ساتھ سمٹ میٹنگ ہوئی تھی۔ ہماری طرف سے مرحوم عزیز احمد بھی تھے اور ان کی طرف سے ان کے نائب وزیر خارجہ تھے احمد وحید عبداللہ۔ تو وہ بات چیت ہو رہی، 2-3 دن بات چیت ہوتی رہی۔ وہ اندر بیٹھ کے مشورہ نہیں کرتے تھے، وہ کشمیر روڈ پہ، وہ جو ہال روڈ پہ اوپر باغ ہے وہاں پر آ کے تو چل پھر کے داؤد اور وہ مشاورت کر کے پھر اندر جاتے تھے اوپر کی۔ تو وہاں ڈیورنڈ لائن پہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ دونوں کے لیے یہ مستقل بارڈر ہوگا۔ یہ بات ہمیں نہیں پتا تھا کسی کو، لیکن جولائی کے پہلے ہفتے میں 76 کے مرحوم جنرل اختر عبدالرحمان نے 12 ڈیو ہیڈ کوارٹر میں بھٹو صاحب کے آنر میں ڈنر کیا۔ ہم بھی تھے ادھر، وزراء میں سے صرف رفیع رضا صاحب تھے۔ تو ڈنر سے پہلے لان میں گپ شپ ہو رہی تھی، تو وہاں پر 4-5 آدمی تھے۔ تو وہاں پر بھٹو صاحب نے بتایا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن داؤد نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم نیشنل عوامی پارٹی سے پابندی بھی اٹھائیں اور آرٹیکل 6 کا کیس بھی واپس لیں۔
اور حکومت بھی بحال کریں. یہ مطالبہ داؤد نے کیا. داؤد نے کیا کہ فرنٹیئر اور بلوچستان میں نیب کی حکومت بحال کرے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم نے قائل کیا ہے کہ سیاست میں پانی واپس نہیں جاتا, دریا آگے جاتے ہیں تو ہم اگلے الیکشن کے بعد اکوموڈیٹ کر لیں گے, مقدمہ بھی واپس لے لیں, لیکن الیکشن کے بعد. اس پہ جنرل صاحب نے تھوڑی بحث شروع کر دی کہ وہ تو سپریم کورٹ نے غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو آپ تو بھٹو صاحب نے کہا جنرل صاحب یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے. ان اینی کیس خان ہیڈ بائیکاٹڈ دی سپریم کورٹ پروسیڈنگس. تو یہ ایکس پارٹی فیصلہ ہے, تو ایکس پارٹی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھٹو صاحب نے کہا. بھٹو صاحب نے کہا. پھر انہوں نے کہا جب گورنمنٹ نے کیا تھا آپ ریفرنس بین کر لیں گے تو گورنمنٹ ریفرنس کر کے بین اٹھا بھی سکتی ہے وداؤٹ ریفرنس. اٹھانے کے لیے ہمیں ریفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ پھر تھوڑی سی ہلکی پھلکی بحث وہ ڈائیورٹ ہو کے تو امریکن الیکشن کی طرف چلی گئی کہ کارٹر جیتے گا کہ فورڈ جیتے گا. اس کے بعد کھانا شروع ہو گیا. اندر گئے تو تقریر پھر کھانے کے بعد ہوئی. تو وہاں بھٹو صاحب نے گیریزن کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو بہت سن رہے ہیں, آپ کوئی کہہ رہا ہے نو وار پیکٹ ہوگا انڈیا کے ساتھ, کوئی کہہ رہا ہے جنگ نہیں ہوگی. تو یہ معاہدے شاید کوئی چیز نہیں ہوتے, یہ کاغذ ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر میں کل کو سائن بھی کر رہا ہوں نو وار پیکٹ تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھٹو صاحب نے کہا ریکارڈ, کیونکہ کہتے ہیں کیونکہ جب معاہدے کی بات ہوگی تو میں نے نو وار پیکٹ کیا ہے, تو میں نے نو وار پیکٹ یہ کیا ہے کہ نیکسٹ وار وڈ بی آن انڈین ٹیریٹری ناٹ ان پاکستان, وی ول پش. جنرل صاحب نے کھڑے, جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ہم اینیمی فرام دی ایسٹ, اینیمی فرام دی ویسٹ, جہاں پرائم منسٹر حکم دیں گے ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے. تعریف کی انہوں نے کہا کہ 24 سال میں اتنا پیسہ نہیں ملا یا اتنی فریڈم نہیں ملی جتنی مجھے ملی ہوئی ہے. مجھے بلینک چیک دیا ہوا ہے پرائم منسٹر نے, میں جہاں سے جو چیز چاہے انڈکٹ کروں. تو وی آر ویری گریٹفل. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو ملاقات ہے افغانستان کے جی اور بھٹو کے درمیان, یہ تحریری معاہدہ ہو سکتا تھا آپ کے خیال میں؟ یہ ممکن تھا, لیکن وہ جو شرط لگا دی وہ بھٹو صاحب نے اپنی ٹائمنگ لینی تھی. جنرل صاحب کا کیونکہ ادھر بحث بھی ہوئی, لیکن ان کے ذہن میں یہ کیا بھٹو صاحب کو یقین نہیں ہے کہ وہ جو بارڈر ہے وہ پرماننٹ بارڈر ہمارا؟ نہیں پتہ تھا ہمیں سمے, لیکن افغانستان نہیں مانتا تھا نا. افغانستان نے ڈیورن لائن تو 47 سے نہیں مانی. وہ لینڈ لاک کنٹری ہے, نہ گیس نہ پانی بجلی کچھ ہے نہیں. ہمارا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ان کے ساتھ ہے, تو ہمارے سے وہ موت دکھا کے بیماری مانتے ہیں نا, وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں نا کہ یہ کریں گے تو ہم یہ کر لیں گے, یہ کریں گے تو یہ کریں گے. سر اگر یہ فیصلہ نہیں مانتے تو انگریز کی طے شدہ تمام جو پھر باؤنڈریز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ الٹ ہو جاتی ہیں سب. ہاں, سب خراب ہو جاتی ہیں. کس کی ناکامی ہے؟ ہماری انسٹیبلٹی کی. کیونکہ اگر وہ انٹرپشن نہیں ہوتی 5 جولائی کو تو کچھ عرصے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جاتا. کیونکہ ان بیٹوین ایک اور قصہ بھی آیا تھا, وہ شاید کسی کے ہماری تاریخ دانوں نے بھی نہیں اس کا کیا. بھٹو صاحب جب پاکستان آ رہے تھے دسمبر 71 میں سیکورٹی کونسل سے, بنگلہ دیش کریٹ ہو چکا تھا, تو ان کے راولپنڈی پہنچنے سے پہلے شہنشاہ ایران نے تجویز دی تھی کہ پاکستان, ایران اور افغانستان کی کنفیڈریشن ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا بیان تھا, لیکن اس کی کسی نے مشورہ کے بغیر کی. تو بھٹو صاحب یہاں جب پہنچے تو اور باتوں کے علاوہ ان کو کسی نے یہ بھی پوچھ لیا کہ کیا مسٹر بھٹو پاکستان از کنٹمپلیٹنگ اے کنفیڈریشن. تو بھٹو صاحب نے بڑا ڈسمسو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ کنفیڈریشن وہ ملک بناتے ہیں جو چل نہ سکے. پاکستان انشاءاللہ ول بی proved to be the steel of the Islamic world. We will survive and we will rebuild ourselves. تو اس سے پھر شاہ ایران ناراض ہوا, وہ بھی توٹ کے اس کو, اور اسی وجہ سے وہ پھر سمٹ میں بھی نہیں آیا بعد میں. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی